احکامات اسلام میں نیند کے بارے میں کیا احکامات ہیں، کب سونا چاہیے اور کب بیدار ہونا چاہیے؟ غلام صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سونے کے بارے میں احکام بیان کیے ہیں اس میں پہلی بات تو پتہ چلتا ہے کہ سونے کا اصل ٹائم رات ہے، دن نہیں ہے۔ دن میں بھی سونا ہے لیکن اصل جو سونے کا ٹائم ہے رات ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے لباس بنایا جو سب چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے، اور جو ہے ڈھانپنے کا مطلب یہی ہے ہر چیز کو چھپا دیتی ہے، تو انسان بھی رات کو آرام میں آ جاتا ہے اور وہ لیٹ جاتا ہے۔ تو اصل سونے کی جو ہے نا جو وقت ہے وہ رات ہے، اور دن میں بھی سونا ہے تھوڑی دیر، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، یعنی کہ لمبی تان کے لمبی سو گئے، ایسا نہیں ہے، تھوڑی دیر، شارٹ نیپ جسے کہا جاتا ہے انگلش میں۔ تو دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور رات کو سونا یہ تو قرآن و سنت سے ویسے ہی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا۔ البتہ لمبی تان کے جو سونا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، جیسے کہ آج کل ہم سوتے ہیں، سو رہے ہیں تو پولیس آتی ہے اٹھانے کے لیے۔ اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمائی راتوں کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے، دن میں تو ویسے ہی تھوڑا سونا ہے، تو رات کو بھی اتنا نہیں جتنا پبلک سو رہی ہے، اس کی نسبت تھوڑا۔ تو صحابہ کرام کی اگر ہم نیند دیکھتے ہیں، صحابہ تابعین کی، تو وہ نیند بہت تھوڑی ہوتی تھی۔ یہ جو آج کل مشہور ہو گیا نا 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے ضروری ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا کوئی معیار متعین نہیں ہے کہ کتنی دیر سونا صحت کے لیے ضروری ہے۔ شریعت نے ہمیں، پہلے میں شریعت کے حکام اس بارے میں بتا دوں، پھر اس پہ انشاءاللہ جدید تحقیق کو بھی میں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ تو پہلی بات کیا ہوئی؟ دن میں بھی تھوڑی دیر آرام کرنا ہے ہم نے، اور سونا جو زیادہ یعنی جو پراپر سونا ہوگا وہ رات میں ہوگا، وہ دن میں نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ پتہ چلی۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ قرآن کہتا ہے تھوڑا سوتے ہیں، جتنا پبلک سو رہی ہے نا یہ بہت زیادہ سو رہی ہے، اتنا زیادہ نہیں سونا۔ یہ دوسری ہمیں ہدایت قرآن سے پتہ چلی، قرآن و سنت سے۔ تیسری ہدایت ہمیں یہ پتہ چلی ہے کہ جلدی سونا ہے رات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد نہ سونے کو اور گپیں مارنا، اور جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں آج کل، تو اس عمل کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے، جلدی سونے کا معمول تھا۔ تو یہ 3 چیزیں آپ اگر جمع کر لیں اپنی زندگی میں، تو اسلامی تعلیمات جو سونے کے بارے میں ہیں اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور صحت بہت ٹائٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔